ایک چھوٹے سے ڈپارٹمنٹ کے ایک معاملے کا $1 بلین ہمیں چاہیے، ایک ڈالر چاہیے. کیا ہے؟ پالیسی کی چینج ہے. اسی طرح آپ ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں صرف پالیسیز کی چینج کرتے رہے. میں نے ان کو لکھا تھا چیف صاحب کو کہ وہ اگر ان کو نہیں دوسرے چیف صاحب ہاں. اور یہ دیکھیں ممکن ہے نا، یہ چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں، اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں. ہم کال لے لیں. ایک لائیو کالر ہے. جی 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 السلام علیکم. جی السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سر ساحل سے نا ایک سوال ہے. جی جی سر نا کہتے ہیں کہ آپ نے نا بچوں کی تربیت سے پہلے نا بیگم کی تربیت کرنی ہے، تو اس تربیت کے لیے کون کون سے سٹیپس ہیں؟ کائنڈلی یہ پورا کا پورا ایک روڈ میپ سر بتا دے تو بہت شکریہ. بہت شکریہ جی آپ کا، بہت شکریہ. ہمارے پروگرام دیکھیں بات آسان سی ہے، بکلیٹ دے دیں ان کو. آسان سی بات بتاتا ہوں. ہم تب تک فرعون ہیں جب تک ہم اپنی موت کو اپنے ہی فائنینشل اکنامک معاشرتی پلان کا حصہ نہیں بناتے. ہمیں سے کوئی بھی جب بھی صحت میں ہوتا ہے اپنی موت بھول جاتا ہے. تو میں سب سے پہلے اس لیے کہتا ہوں کہ اپنی مرنے کے بعد اپنی بیوی بچوں کو اپنے بھائیوں اور ان رشتہ داروں کے سپرد کر کے جانا اسلام نہیں ہے. اپنی بیوی کو اتنا ہی ڈیولپ کریں کہ وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچوں کو اس طریقے سے دیکھے جس طریقے سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں، یا وہ ایٹ لیسٹ اس کی پرسنٹیج تو وہ کر سکے. زکوٰۃوں پہ اور مدد کے اوپر پالنا اسلام کی مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے. تو اٹس اے نیڈ، یہ ضرورت ہے آپ کی. یہ کوئی لگژری نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کو ڈیولپ کریں. اپنی بیٹی سے پہلے اپنی بیوی کی ڈیولپمنٹ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہی امانت داری ہے. آپ کی بیٹی سے آپ سنسیئر نہیں ہے، اس کی ماں کو ڈیولپ نہیں کر رہے آپ. تو اصلی مرد اپنی بیوی سے مقابلے نہیں کرتا کبھی بھی. اس کو دنیا میں بڑے بڑے چیز سے مقابلے کرنے جیسے میں نے اصلی مرد کے اور مقابلے ہیں، یہ بیویوں سے مقابلے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں زیادہ ڈیولپ ہو گیا ہوں. نعوذ باللہ. اگر آپ اپنی بیوی سے زیادہ ڈیولپ ہیں تو یہ شرمندگی کا مقام ہے. ڈیولپ ہر مور دین یو آر ڈیولپڈ. فائدہ کیا آپ کے پر اتنے مرد ہونے کے؟ آپ کر بھی سکتے ہیں، مطلب آپ کیسے کر سکتے ہیں جبکہ اس کی ایک تربیت ہو چکی ہے ایک بڑے تربیت. تو چلیں میں تو تربیت بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تربیت کے کچھ ایسے عناصر ہیں جو پکے ہو جاتے ہیں، مگر یہ والا عنصر تو ہم پکا کریں نا کہ یہ دیکھیں میں اپنے سے شروع کروں گا نا کہ میں کبھی بھی ایسا نہیں سوچوں گا کہ میری جو ہے نا کسی بھی لیول پہ بیوی میرے سب مقابلہ کر رہی ہے. نعوذ باللہ. یہ تو بہت بڑی ہار. آپ اپنے آپ کے ساتھ ہی مقابلہ کر رہے ہیں. جی ہاں. تو اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ کی بیوی جو ہے نا اب چینج نہیں ہو سکتی تو پھر تو شادی نہیں کرنی چاہیے تھی ہمیں. کہ یار آگے نے شادی کی ہے تو کسی ایک کوالیفیکیشن پہ کی ہے شادی، تو اس کی وہ تو بیس سیٹ ہے. اس کے بعد دیر از نو وے کہ جیسے ہی ہم طالب علمی کا مسند چھوڑتے ہیں تو ہم جہالت کے مسند پہ بیٹھتے ہیں. یہ تو بیسک اصول ہے. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کمپلیٹ ہو گئے. تو آپ نے تو ہمیشہ اس کو بھی طالب علم رکھنا ہے، اپنے آپ کو بھی طالب علم رکھنا ہے. تو میں بابا کیمرے کو دیکھ رہا ہوں. کوئی نہیں بالکل ٹھیک ہے. مجھے پتہ نہیں کیوں نہیں آپ آڈینس کے ساتھ ریلیٹ کریں، یہ بات بہت ضروری ہے. کوسچن سنا تو مجھے آگے کیمرے سے آپ کو دیکھ کے بات کرنے کی بجائے. تو ینگ مدرز جتنی بھی ہیں نا وہ تو بہت ہی ونربل ہیں، کیونکہ میں یہ نوٹس کر رہا ہوں میرے پاس سیمپل بڑا ہوتا جا رہا ہے. وہ والی غلطیاں کر رہی ہیں کہ جو کبھی بھی نہ ہو کرتی ہیں اگر وہ ان کا بچہ خود اپنا بچہ نہ ہوتا ہو. ٹھیک ہے، وہ نیوٹرل رہتی تو وہ اموشنالٹی میں اس لیول کی غلطی کرتے ہیں کہ وہ بچوں کو پھر غلط مطلب ڈائریکشن اور جہت میں ڈال دیتی ہیں، یا پھر کم کرتی ہیں جتنی کرنی چاہیے تھی، یا اوور تھنک اوور پیرنٹ کر کے کچھ ایسی ایگزیجریٹڈ انفلیٹڈ پیرنٹنگ کر رہے ہیں. بہرحال ایک لمبے الفاظ میں چھوڑ دیں. بھائی کا سوال بڑا جنون ہے اور بہت سمپل سا آنسر یہ ہے، اس لیے میں کہتا تھا لمبا ٹائم لگے گا کہ بیوی کے 10 سال کے بگر پرابلمس کیا ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بتاتا ہوں. ایک بچی یہاں پہ اکیلی بیٹھی ہوئی یہاں پہ ہماری، ٹھیک ہے. 10 سال بعد ایک ماں جس کے بچے ہیں ابھی 10 سال بعد وہ ان کی ماں نہیں رہنی. یہ کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا پاکستان کی خاتون کو. ماں تب تک ماں ہوتی ہے جب تک بچوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ماں کے درجے کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، میں اس کی ضرورت کی بات کر رہا ہوں. 15-16 سال کا لڑکا اپنی ماں کا رکھوالا ہوتا ہے، ماں کا کیئر ٹیکر ہوتا ہے اسلام میں. ماں اس کی کیئر ٹیکر تب تک ہوتی ہے جب اس کو اس کی فزیکل نرسنگ کی نیڈ ہے. اب جیسے ہی بچہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنی ماں کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس کے بعد عورت جو کہ ماں ہوتی ہے اپنی آئیڈینٹی لوز کر دیتی ہے.
اب وہ کچھ کسی کام کی نہیں رہی, تو اب وہ زبردستی اپنی امی بنتی رہتی ہے اپنے لڑکے کی. اس لیے 30-30 سال کے گبرو جوان کاکے بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کی ماں ابھی تک ان کی مدرہڈ سے باہر نہیں نکل سکے. کیوں, وہ کیا کرے بیچاری, کیونکہ اس کے علاوہ اس کی کوئی آئیڈینٹی ہے نہیں. اب وہ ایز اے فیسیلیٹیٹر ٹو دیٹ بوائے رہتی ہے زبردستی, اس کے جوتے بھی پالش کر رہی ہے, بڑے بڑے جوانوں کے جوتے پالش ہو رہے ہیں, کپڑے استری ہو رہے ہیں, اور انہی کو عذاب میں ڈالا جا رہا ہے. ان جوانوں کو عذاب میں ڈال رہی ہیں آپ ان کی نوکرانیاں نہیں ہیں, آپ کا کام ان کی نرسنگ تھا. اب چونکہ یہ بتایا نہیں جاتا کہ بھائی تیری بھی ڈیولپمنٹ تھی, تو نے بھی کوئی کام کرنا تھا دنیا میں, وہ پھر ساری عمر امی رہتی. اور وہ امی کے پیڈسٹل پہ جیسے ہی ہم ان سے کہتے ہیں کہ یار یہ میرا کام نہیں ہے اپنی ماں کو ڈیولپ کرنا, یہ میرے باپ کا کام ہے اپنی بیوی کو ڈیولپ کرنا. اس لیے میں بھائی صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی بیوی کو 15 سال بعد بھی تو آپ کی بیوی رہے گی, وہ she needs to be a role model especially for your daughters. اپنی بیٹیاں, آپ کی بیٹیاں سب کانشیسلی آپ کی بیوی بن جائیں گی, اور جو سب کانشیسلی اور کانشیسلی آپ نے ڈیولپمنٹ کر لی, آپ کی بیٹیاں نہیں آپ کی پوتیوں اور نواسیوں میں بھی نظر آئے گا آپ کو کہ یار اتنا بڑا فیکٹ تھا. میں نے سمپل ایک اپروول دیا تھا کہ ہاں یہ والی ڈگری کر لو, یا یہ والی کتابیں ضرور پڑھنی ہے اس سال, ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کریں گے, یا پھر کوئی پروجیکٹ دو بچوں کو چیک کرو تم کتنے % اس پروجیکٹ کا حصہ بن سکے ہو. کوئی بھی اینی ڈیولپمنٹ, کیریکٹر ڈیولپمنٹ کی پروجیکٹس ہیں اب تو. سو میں نے ابھی 100 ایکٹیویٹیز نکالی ہیں کیریکٹر بلڈنگ کی نا, جو ان میں سے 100 میں سے کوئی 80 ایکٹیویٹی تھی جو اماں کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. And I'm talking about over 10-year-olds, مطلب under 19 اور over 10. سو یہ بہت ضروری ہے کہ اس پہ ابھی آپ کا بھی جواب لیں گے اس حوالے سے, لیکن ابھی ہم اچھا جی کال ہمارے ساتھ ہے جی اس وقت. کون صاحب ہیں, کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم جی. جی السلام علیکم, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے. ابرار صاحب سے بات کرنا چاہ رہے تھے, کوئی لائیو کالر آپ دوبارہ فون کریں جی. ابرار صاحب یہاں پر موجود ہیں, اسرار صاحب بھی موجود ہیں, اور آپ اگر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, ہم چونکہ یہاں پہ بات کر رہے ہیں سہارا فار لائف جو ٹرسٹ ہے اپنا ابرار صاحب کا, اور جس کے ذریعے سے پاکستان میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو سہولت مل رہی ہے, زندگیاں بدل رہی ہیں بنیادی طور پر لوگوں کی تعلیم کے ذریعے سے. تو آپ اپنا کوئی بات اس حوالے سے کرنا چاہتے ہیں, عطیہ کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی ضرور کریں. مفتی صاحب میرا خیال 1-1.5 منٹ رہ گیا افطار میں, اگر دعا فرمائیں اور کوئی ایک حدیث افطار کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مختصر سے الفاظ میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ابرار بھائی نے جو کہا کہ میں نے اپنی والدہ صاحبہ کے لیے اسپتال بنایا, مجھے وہ حدیث بار بار یاد آ رہی تھی کہ یہ سیم واقعہ جو آپ کے ساتھ ہوا, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ صاحبہ کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں, حضور میری ماں کا اچانک وصال ہوا, تو مجھے لگتا ہے کہ اگر انہیں موقع ملتا تو وہ کوئی صدقہ کرتی.